جب میں گھر گیا تقریباً 1 مہینے بعد، تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ وہ میری بیٹی، میں کہا وہ کدھر ہے؟ وہ سارے رون لگ پائے. میں کیا ہوا؟ کہتے بس تین لب لب کے مر گئے ہیں. تو وہ تھے فوت ہو گئی. ہمارے اکاڑا میں ڈرامہ ہوا کرتے تھے لوکل سطح پہ، تو اس میں نے کام کرنا شروع کیا. نہیں، طارق ٹیڑی کا ایک ہی بیٹا ہے سونم، اس کو سرکاری نوکری مل گئی ہے، گورنمنٹ نے دی ہے. وہ ابھی گورنر ہاؤس میں کام کر رہا ہے ان کے ساتھ. اور اتنی انکم ہے کہ ہر مہینے ایک کیا سپورٹیج نکلوا سکتے ہیں؟ نہیں. پہلے بہت کام کیے ہم نے. چائے کا ڈھابا بھی تھا، جولری کا کام بھی کرتا رہا ہوں، کلینوں کا کام بھی کیا میں نے، ریڑھی بھی لگائی ہے، کیلے بھی بیچے ہیں، بہت کام کیا میں نے. طارق ٹیڑی سمجھے کہ میری فیملی ممبر تھا، میری ان کے ساتھ بہت دوستی تھی، تو وہ شرارتی بھی بہت تھا. نہیں ماشاءاللہ ناصر چنیوٹی صاحب بڑی اچھی فیس لیندے نے، ٹھاکر صاحب بھی. ظفری میرے بچپن دا دوست ہے کہ میں 3500 روپیہ لینا تھا تو 1000 روپیہ لینا سی شو دا. بڑا خوبصورت تھا، اس کے اپنے بال بڑے خوبصورت تھے. پہلے یہ کامیڈی کرتا ہی نہیں تھا، صحیح، یہ ہیرو تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کرم کر دیا. اس وقت ماشاءاللہ بہترین سٹار ہے پاکستان کا. السلام علیکم جی، حسنین کے وی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین، آج کی ہماری جو ایپیسوڈ ہے بہت خاص ہونے والی ہے. دنیا بھر میں پاکستانی آرٹسٹ، پاکستانی فنکار دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے اس وقت ہمارے ساتھ ایک بڑے بہترین قسم کے آرٹسٹ، کامیڈین جناب سلیم البیلا صاحب موجود ہیں. سلیم بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی تھینک یو، شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیم بھائی، ہمارا فارمیٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک آرٹسٹ کی جو مکمل زندگی ہے، اتار چڑھاؤ جو اس کی زندگی میں آئے ہیں، کس طرح یہ سلسلہ شروع ہے، وہیں سے شروع کرتے ہیں. تو اپنے بچپن سے شروع کریں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں پلے بڑھے، کہاں تک تعلیم حاصل کی. میری پیدائش تو جو ہے وہ لاہور میں ہی ہوئی ہے. تو میں 2 سال کا تھا، میرے والد بتاتے کہ ہم اکاڑا چلے گئے. اچھا، پھر وہاں پہ ہی میرا بچپن سارا گزرا. لوگ چھوٹے شہروں سے بڑے شہر میں آتے ہیں، آپ لاہور سے اکاڑا چلے گئے؟ نہیں، یہ بہت پرانی بات ہے نا. اچھا، پہلے لوگ یہ نہیں سوچا کرتے کہ بڑے شہر میں جائیں گے کاروبار ملے گا، یہ تو اب شروع ہوا نا. بالکل. تو اس وقت کہیں بھی کسی کا روزگار بنتا تھا وہ وہیں چلا جاتا تھا. تو میرے والد صاحب نے ادھر بڑی محنت کی، وہاں ہی میں نے پرائمری تک میں نے ایجوکیشن میری ہے، اتنی نہیں ہے. تو وہیں میں نے پھر اپنے فن کا آغاز کیا 92 میں. تو پہلے بہت کام کیے ہم نے، مطلب میں چائے کا ڈھابا بھی تھا، میں جولری کا کام بھی کرتا رہا ہوں، کلینوں کا کام بھی کیا میں نے، ریڑھی بھی لگائی ہے، کیلے بھی بیچے ہیں، بہت کام کیا میں نے. کب آپ کو لگا کہ میرے اندر ایک آرٹسٹ موجود ہے اور مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے؟ نہیں، اصل میں آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ پیدائشی ہوتا ہے انسان کے اندر، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا. تو آہستہ آہستہ پھر اس کی جیسے درخت چھاؤں دینے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس درخت کے نیچے بیٹھنا چاہیے. تو پہلے تو شاخیں ہوتی ہیں، کوئی پتہ ادھر نکل جاتا کوئی ادھر. تو پھر مجھے شوق شروع سے ہی تھا فلمیں دیکھنے کا، ٹی وی کامیڈی محلے میں جگتے ہیں دوستوں کے ساتھ کرنی. کرکٹ کھیلتے تھے ہم، کرکٹ میچ ایک سائڈ پہ ہی ہوتا تھا، جگتوں کا مقابلہ ہو جاتا تھا وہیں. تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے اکاڑا میں ڈرامہ ہوا کرتے تھے لوکل سطح پہ، تو اس میں نے کام کرنا شروع کیا. یہ کس سن کی بات ہے؟ 92 میں. 92 سے. ٹھیک ہے. اور آپ کو کب مطلب سٹیج کی طرف کیسے آئے؟ کس طرح آپ کو ایک لگا کہ مجھے ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے یا اب میں آگے نکل سکتا ہوں؟ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ بس دوست مطلب تھیٹر کرتے تھے، تو مجھے تھیٹر کا اتنا شوق تو نہیں تھا. میں ہال سے جگتے کر رہا تھا، جیسے جو دیکھنے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو ایک لڑکے تھے، کہتا یہاں سے جگت کرنی تو بڑی آسان ہے، اسٹیج پہ آگے کرو نا. تو میں اٹھ کے وہاں پہ چلا گیا. اچھا. لوگوں نے کلیپ کر دی. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ فال تھا، ایسا نہیں مجھے کرنا چاہیے تھا. تو بس وہیں سے پھر یہ فن کی زندگی کا آغاز ہوا. لوگوں کے چہروں پہ آپ مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، اور فنکار کی اپنی زندگی پردے کے پیچھے جو ہے وہ بڑی مختلف ہوتی ہے، پریشانیاں بھی زندگی میں آتی ہیں. آپ بتاتے ہوتے ہیں کہ آپ ڈرامہ کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی تھی، آپ کی وائف کا انتقال ہو گیا. بالکل. وہ ہاں میں ڈرامہ کر رہا تھا. اس وقت لاہور میں تو جگہ نہیں بنتی تھی،
ہم نے اسٹرگل کی ہے پورے پنجاب میں، کبھی صادق آباد، کبھی رحیم یار خان، کبھی فوٹا باس، کبھی بورے والا، آرہ والا، ویاڑی، سارے ہم نے ڈرامے کیے. تو جب میری وائف کی ڈیتھ ہوئی نا، اس وقت فون وغیرہ ہوتے ہی نہیں تھے، تو کبھی کبھی وہاں سے PTCL لوگوں کے گھروں میں لگا ہوتا تھا، جو صاحب حیثیت ہوتے تھے محلے میں ان کے گھر، تو وہاں پہ فون کر کے کہنا کہ میری امی کو بلا دو یا میرے گھر سے کسی کو بلا دو. تو گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں ڈرامہ کر رہا ہے. پھر آہستہ ان کو پتہ چلا کہ وہ بورے والا ڈرامہ کر رہا ہے. تو وہاں میرا پھر کزن آیا، تو اس نے کہا تمہاری وائف کی ڈیتھ ہو گئی. اس وقت میرے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے. تو بس پھر میں نے تقریباً 2 سال کام نہیں کیا. پھر دوست آ گئے تھیٹر کے جو میرے تھے، انہوں نے کہا یار ایسے تو تم بالکل ہی ضائع ہو جاؤ گے، یہ اللہ کے کام ہیں، آپ اچھے آرٹسٹ ہیں، آپ کام کریں. تو وہ مجھے لے گئے، پھر میں نے کام شروع کر دیا. صحیح. اور جب آپ کو انتقال کی خبر ملی، آپ بورے والا میں ڈرامہ کر رہے تھے، تو آپ جنازے پہ پہنچ گئے یا؟ ہاں جی میں نہیں جنازے پہ پہنچ گئے. صحیح. کیوں اکاڑا سے وہ بورے والا اتنی دور نہیں ہے، تھوڑا ہی ہے سفر، 4-5 گھنٹے اس وقت لگتے تھے. اب نہیں، کیونکہ اس وقت بسیں بھی لوکل ہوتی تھی، سڑکیں بھی بہت سنگل ہوتی تھی، تو اتنا ٹائم لگتا تھا. اکاڑا سے لاہور آنے کا ٹائم 4-5 گھنٹے لگ جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب تو 1.5 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں لاہور آ جاتا بندہ. بالکل. تو آپ کی پہلی وائف سے آپ نے بتایا 4 بچے ہیں آپ کے، اور ان کی کیا ایج ہے اور وہ کس فیلڈ میں ہے یا کہاں ہیں؟ نہیں وہ شادی شدہ ہیں، میں نے ان کی شادی کر دی، بیٹیوں کی بھی بیٹوں کی بھی. زبردست. وہ اپنے گھر میں ہیں ماشاء اللہ. اور پھر آپ نے دوسری شادی کی. پہلی شادی آپ کی پسند کی شادی تھی یا ارینج میرج تھی؟ نہیں ارینج میرج تھی میری. گھر پہ میرے ماموں کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی. اس وقت میری عمر بہت کم تھی. اچھا. تقریباً 16 سال میری عمر تھی جب میری 16 سال آپ کی عمر تھی. صحیح. تو بس وہ بھی تھا مسئلہ. تو اس کی مطلب ہونے کے باوجود اتنی سروائیو کرنا، جو میں نے محنت کی ہے، میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا بھی کیا ہو رہا ہے. میں فن کی دنیا میں آگے قدم بڑھاتا گیا. میں کہا اللہ ساتھ دے گا. تو آج شکر ہے کچھ 4 لوگ مجھے بھی جانتے ہیں. تو اس کے کتنے عرصے بعد آپ نے دوسری شادی کی؟ اور نہیں وہ تو کافی عرصہ بعد، تقریباً 15-16 سال یا 20 سال بعد میں نے شادی کی. اچھا. اور وہ بھی ارینج میرج تھی یا وہ لو میرج تھی؟ نہیں وہ لو میرج تھی. وہ بھی میری خالہ کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میری شادی ہو گئی. اب ماشاءاللہ ان سے بھی میری 3 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے. ماشاءاللہ. تو اب جو بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کس فیلڈ کی طرف رجحان ہے؟ نہیں جو میری جو اب وائف کے بچے ہیں وہ تو پڑھ رہے ہیں ابھی. تو دیکھیں گے. اگر میرا بیٹا ہے چاند، وہ کافی مطلب اس میں ٹیلنٹ ہے، اس میں مطلب پک سینس بہت ہے اس کی. جو بھی کام کرتا ہے نا وہ اچھا کرتا ہے. تو اب وہ کرکٹ بڑی اچھی کھیل رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نے کرکٹر بننا ہے. جیسے آج کل پاکستانی ٹیم کھیل رہی ہے یا اچھی والی کرکٹ کھیل رہا ہے وہ؟ نہیں وہ تو کچھ وکٹ بھی بری سی، کچھ 80 بھی برے. اچھا. کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم ہیں، کچھ ساکو مرندہ شوق بھی ہے. ابھی وہ سلیمان بٹ صاحب ہیں، ان کی کلب کی طرف سے کھیل رہا ہے. زبردست. پہلے لاہور قلندر کی طرف سے بھی کھیلتا رہا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کا من چاہے وہ کریں. شوق ہے وہاں پہ جانا چاہیے. سلیم البیلا صاحب، ابھی لوگ جو ہے آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں. آپ البیلا ٹی وی پہ گوگا پسروری اور آپ بڑے زبردست کریکٹرز کر رہے ہیں. تو یہ سفر کیسے شروع ہوا اور یہ پلان کیسے ذہن میں آیا؟ آپ تھیٹر کر رہے تھے، آپ فلم کر رہے تھے، یہ پلان کیسے ذہن میں آیا؟ نہیں میں تھیٹر کر رہا تھا. تھیٹر سے پھر میں ٹی وی پہ آیا. ٹھیک ہے. جو آفتاب صاحب اقبال صاحب کا شو تھا، جی اس میں امان اللہ صاحب نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا اچھا ہے، اس کو رکھو اپنے شو میں. تو ہر بندہ ہر فیلڈ میں ایک ٹرائل بیس پہ ہی جاتا ہے. جی. تو میں نے وہاں پہ ٹرائل دیے، ان کو پسند آیا. پھر ابھی تقریباً 12-13 سال ہو گئے مجھے کنٹینیو ٹی وی کرتے ہوئے. تو وہیں سے ایک میرا دوست تھا شفقت رانا، اس نے کہا بھی یار ایک یوٹیوب چینل بنا لیں آپ. میں کہا یار میں تو ایک بڑے چینل پہ کام کر رہا ہوں، تو یوٹیوب چینل کہاں آتا ہے؟ کہنا وہ موبائل پہ لوگ دیکھتے ہیں. تو میری کچھ سمجھ میں بات نہیں ہے. میں کہا وہ کون دیکھے گا یار، لوگوں کے پاس اتنا بڑا میڈیا ہے، وہ وہاں لوگ دیکھیں گے یا یہ دیکھیں گے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک دور آئے گا آگے سارا سسٹم سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا کا.
تو ہم نے پھر مل کے ایک چینل بنا لیا. اب وہ چھوڑ گیا مجھے, وہ UK میں ہوتا ہے. صحیح. تو بس وہ انٹرویو شروع کر دیے, آرٹسٹوں کے سارے دوست تھے. میں پشاور بھی گیا, شاہ رخ کا گھر دکھایا ان کو, کپور فیملی کا, کیونکہ وہاں سے بڑے فنکار ہیں جو انڈیا, دلیپ کمار صاحب, ان کا گھر آج بھی ادھر ہے جس اسکول میں پڑھا ہے. تو میں کافی اسٹرگل کی اس میں بھی. تو پھر آہستہ آہستہ گوگا مل گیا مجھے. گوگا پسروری آپ کو کیسے ملے, کہاں ملے, کیسے؟ بس وہ کوڑا سٹ کے گیا بندہ بیچے بھی سے. گوگا فیصل آباد کا ہے, وہ سرکاری ملازم بھی تھا. اچھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے بڑے پسند ہیں, میں آپ کے ڈرامے بھی دیکھتا ہوں, تو آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں. تو میرا وہ شاگرد ہونے آ گیا. ٹھیک ہے. گھر سے بیگ بک بھی اٹھا لایا اپنا. تو رسم ہوتی ہے ہمارے نا, ایک گنڈا بند شاگرد ہے جی, مٹھائی پیش کر دی, یا آج کے بعد تم میرے استاد ہو. تو وہ آ گیا تو بیگ اٹھا کے کہنا اوکے استاد جی. میں کہا ہوں کتنے چلنا ہے استاد جی؟ میں واپس. میں کہا ہوں واپس نہیں جانا, اگر تو آ گیا تو ہوں میرے کو ہی رہ, اتنے جو میں کھاواں گا تم ہی کھائی جائیں. تو پھر گوگا میرے ساتھ کام کرنا شروع. پھر یہ کانٹینٹ میرے ذہن میں آیا تو یہ لوگوں کو بہت پسند آیا, کیونکہ یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے, اس میں ہر بندہ ہی گزرا ہے. جیسے بڑے بڑے آرٹسٹ بھی دیکھیں نا, کوئی چائے بیچتا تھا, کوئی ٹانگا چلاتا تھا, کوئی محنت مزدوری کرتا تھا. تو ہم نے یہ کانٹینٹ لے کے کام شروع کر دیا, لوگوں نے بڑا پسند کیا. اور دوسرا ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں ولگر نہیں کرتے, کوئی فیملی والا کام کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو فیملیاں بھی دیکھتی ہیں, تو لوگوں کو بڑا پسند ہے. اب ہمارا کانٹینٹ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, اللہ نے ان کا بھی رزق لگایا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ نے ولگیرٹی کی بات کی. تھیٹر میں ایک دور ہوتا تھا, آپ عرصہ دراز سے تھیٹر کر رہے ہیں, کہ فیملیز بھی تھیٹر دیکھنے آیا کرتی تھی اور لوگ اپنی بیگمات کے ساتھ دیکھنے آتے تھے. بڑا صاف ستھری جگتیں ہوتی تھی فیملی والی. آج کل اس طرح کا تھیٹر نہیں رہا, آج کل بس بڑا عجیب سا ماحول ہو گیا. اس کی کیا وجہ؟ پہلے واقعی ہماری جتنی بھی فیملیاں ہوتی تھی, بڑے بڑے لوگوں کی فیملیاں ڈرامہ دیکھا کرتی تھی. اس وقت اسکرپٹ ہوتا تھا, کہانی ہوتی تھی, میسج ہوتا تھا. اب جیسے کرکٹ 50 اوور کا میچ ہوتا ہے نا, تو اب 20 ہو گیا. بالکل ایسے تھیٹر بھی اب 20 ہو گیا, کہ ٹھا ٹھا جگتیں کی, ہنسے, وہ ڈانس آیا, اور وہ کوئی اس میں میسج نہیں ہوتا, بس لوگ انٹرٹین ہو کے چلے جاتے ہیں. پہلے ڈرامے کا ایک مقصد ہوتا تھا, تو کوئی نہ کوئی میسج ہوتا تھا اس میں, لوگ سبق لے کے جاتے تھے. تو اب بس انٹرٹین ہی ہے. آپ نے آفتاب اقبال صاحب کا ذکر کیا. جی ٹی وی پہ جتنے آرٹسٹ آئے ان کو ان کرنے والے, اب تو بہت سارے شوز ہو رہے ہیں, ہر چینل پہ ہو رہے ہیں, ان کو ان کرنے والے شاید ہر بندہ کریڈٹ آفتاب اقبال صاحب کو دیتا ہے. وہ ٹرینڈ سیٹل ہے, ٹی وی پہ ٹرینڈ سیٹل ہے. تھیٹر کے فنکار کو تو ٹی وی پہ بلاتے ہی نہیں تھے. بالکل. کرے یار یہ تو بس ڈرامے والے جگتے وغیرہ کرتے ہیں, تو یہ کیا کریں گے. انہوں نے پھر یہ ٹرینڈ دیا لوگوں کو جو گھر میں بیٹھے ہماری مائیں بہنیں ہیں, وہ بھی مسکرانا چاہتی ہیں, وہ بھی انٹرٹین ہونا چاہتی ہیں. کیونکہ وہ ہمارے پاکستان میں فیملی کے لیے کوئی ایسا انٹرٹین نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ پارک میں چلے گئے, کھانا کھا لیا اور واپس پھر گھر آ گئے. تو ہمارا جو شو آفتاب صاحب نے شروع کیا تھا, تو اب ساری ہر چینل پہ وہی شو چل رہے ہیں. اچھا, وہ ٹرینڈ سیٹر ہیں اور تمام کامیڈینز, تمام آرٹسٹ ان کے پاس رہے ہیں, اور اس وقت تقریباً کوئی بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ؟ نہیں, میرا بہت اچھا رہا ان کے ساتھ. تو پھر کتنا عرصہ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا؟ میں نے کس پروگرام کے لیے کیا؟ 7-8 سال کیا ان کے ساتھ کام. پھر کرونا آ گیا نا, کرونا میں تھوڑا سا چینل بھی ہر چیز بندہ بھاگنے لگا, جی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. آپ کو پتا 2-2.5 سال تو کرونا ہی رہا. بالکل. تو آفتاب صاحب نے بھی کہا کہ یار اب میرے بس سے باہر ہے چیز, آپ دیکھ لیں, کوئی کہیں کسی کو ملتا ہے کام تو کر لیں, ابھی حالات اچھے نہیں ہیں. وہ پھر سارے کو سائڈ پہ ہوگا, کوئی ادھر نکل گیا. ہمیں ہارون صاحب مل گئے, ہارون مغل صاحب. انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل پہ شروع کیا تھا ایک شو, تو اسی شو سے ان کو ARY نیوز پہ شو مل گیا جو اب کر رہے ہیں ہوشیاریاں. تو اب 3-4 سال سے ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تو کرونا کا ذکر کیا کہ اس وقت تو ہر بندے پہ مشکل وقت آ گیا. جی. تو ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ ٹائم پہ پیسے نہیں دیتے, پیسے مار لیتے ہیں, جو طے کرتے ہیں وہ نہیں دیتے. ایسا آپ کا ایکسپیرینس کوئی رہا ان کے ساتھ, یا آپ کے ساتھی کامیڈینس کا, یا ایسا کوئی ایکسپیرینس آپ کا نہیں رہا؟
نہیں مطلب ایسا ہوتا بھی تھا, نہیں بھی ہوا, کیونکہ کچھ چینل تھے جو جن کے ساتھ کام کرتا ہے بندہ, وہ کہہ رہا تھا انہوں نے ہمارے پیسے مار لیے ہیں, اب دے نہیں رہے. تو وہ آرٹسٹوں کو بھی کہتا تھا کہ پیسے ملے نہیں, بہرحال میں آپ کو دے دوں گا. ایسا سسٹم چلتا رہا ہے. تو فنکار جو ہے ظاہر ہے جتنی مارکیٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں, آفر لوگ کرتے ہیں. جیسے ہم آفتاب صاحب کے پاس 2 لاکھ پہ کام کر رہے تھے, ایک بندہ کہہ رہا ہم تمہیں 4 لاکھ دیں گے, ہمارے چینل پہ آ جائیں. اسی طرح جتنے اینکر ہیں یہ بھی ہر چینل پہ کام کرتے ہیں, جن کو جتنے زیادہ پیسے ملتے تھے ادھر چلے جائے, کوئی سما پہ, کوئی ایکسپریس پہ, کوئی جیو پہ, ایسا ہی چلتا ہے سسٹم. آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ جب آپ نے کام شروع کیا تب آپ کی سٹارٹنگ سیلری کیا تھی, اور جب آپ نے چھوڑا 7-8 سال کام کیا تب آپ کی سیلری کیا تھی, اگر بتانا چاہیں تو؟ جب میں نے سٹارٹ پہ شروع کیا نا, میری 40,000 روپیہ سیلری تھی. ٹھیک ہے. تو جب میں نے چھوڑا اس وقت میری 10 لاکھ تھی. 10 لاکھ جی, زبردست. اور پھر انہوں نے کہا یہ کم کریں, ہم نے کم کر دیے. پھر کہا اور کم کریں, اور بھی کر دیے. پھر وہ ہاتھ اٹھائے, کہتا یار نہیں کام نہیں چل رہا. ٹھیک ہے. پھر آپ لوگ ظاہر ہے جہاں جہاں جس نے موو ہونا تھا وہ ہو گیا. آپ نے تھیٹر میں بڑے بڑے آرٹسٹ آپ کے ساتھ تھا, آپ نے ان کے ساتھ کام کیا, امان اللہ صاحب کے ساتھ, مختلف آرٹسٹ کے ساتھ. آپ کے فیوریٹ آرٹسٹ کون ہے جن کے ساتھ آپ کو اسٹیج کر کے مزہ آیا, تھیٹر کر کے مزہ آیا؟ نہیں, جو میرے بیچ فیلو ہے نا فنکار, وہ آج ماشاءاللہ سپر سٹار ہیں پاکستان کے. ناصر چنوٹی, آغا ماجد صاحب, سخاوت ناز, پھر ہمارے وہ اللہ جنت نصیب کرے طارق ٹیڈی تھے. یہ ہماری اکٹھی اسٹرگل تھی. بالکل. ہم ایک بیچ کے ہی ہیں, جیسے نا کلاس فیلو ہوتے بیچ, تو ہم نے محنت کی بہت زیادہ. تو آج ماشاءاللہ سارے ہی آرٹسٹ اچھے فنکار ہیں, پاکستان کے سپر سٹار ہیں. لیکن ہماری جو انسپریشن تھی نا وہ امان اللہ صاحب تھے. بالکل. کیونکہ ان سے بڑا اسٹیج کی دنیا میں فنکار نہیں آیا کوئی بھی, وہ بہت اعلیٰ فنکار تھے. اچھا, ابھی جو آپ لوگ پیسے کما رہے ہیں یوٹیوب سے یا ٹی وی چینل سے, وہ تو بہت زیادہ ہیں. تھیٹر اس طرح سے پیسے تو نہیں دیتا آیا یا نہیں دے رہا, لیکن آج بھی آپ لوگ تھیٹر کر رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, میں تو 2-3-4 سال ہو گئے میں تھیٹر نہیں کرتا. اچھا. کبھی کبھی کر لیتا ہوں, جیسے عید آ گئی پھر کر لیا. ٹھیک ہے. زیادہ میں تھیٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. زیادہ یہی کام ہے ہمارا, ٹی وی یا اپنا چینل ہے. پرائیویٹ شو بہت مل جاتے ہیں کمپنیوں کے, وہ ہم کر لیتے ہیں. ماہانہ آمدن کتنی ہو جاتی ہے آپ کی یوٹیوب, ٹی وی چینل, پرائیویٹ شوز؟ میں ٹیکس دینا فائلر ہے گا, تسی تو دیکھ لینا بینک اسٹیٹمنٹ کٹا کے. اچھا. میں ٹیکس دیتے ہیں ہم. اچھا, نہیں وہ تو ظاہر ہے جی. تو دنیا بھر میں آپ شوز کرتے ہیں, پاکستان کے علاوہ کہاں جا کے آپ کو بہت زیادہ مزہ آیا کہ جہاں پہ آپ کو شو کرنے کا مزہ آیا ہو, بہت اچھی آڈینس ملی ہو؟ نہیں, آسٹریلیا میں ہم کو بہت مزہ آیا. آسٹریلیا ہم نے جتنے بھی شو کیے نا وہاں پہ بڑے اچھے لوگ ہیں وہاں پہ. اور انگلینڈ بھی بھرا ہوا ہے پاکستانیوں سے بھی. جو انڈین پنجابی ہیں یا ہمارے پاکستانی اوورسیز ہیں, یہ فنکار کو بڑی رسپیکٹ عزت دیتے ہیں. وہاں جتنے بھی جاتے ہیں لوگ نا بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. سلیم بھائی, پچھلے دنوں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. ہر والدین چاہتے ہیں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا. بے شک. آپ کی والدہ نے آپ کو بہت عروج آپ کا دیکھ کے وہ اس دنیا سے گئی ہیں. بالکل. اور جب آپ نے سٹارٹ لیا ہوگا تب ظاہر آپ محنت مزدوری بھی کرتے رہے ہیں, تو کیسی یادیں ہیں والدہ کے ساتھ, اور کوئی خاص واقعہ جو یاد ہو؟ نہیں, ہم بالکل گراؤنڈ زمین سے ہی تھے. ہم اتنے مطلب امیر تو نہیں تھے. میرا والد صاحب ایک مزدور تھا, وہ محنت کرتے تھے. اور والدہ ہوتی جو آپ کو پتہ ہے, جو انسان کی پہلی درسگاہ یہ ماں ہوتی ہے, ماں باپ. یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. جنہوں نے اس نعمت کی رسپیکٹ عزت کی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا. ایسے ہی. تو میری والدہ مطلب وہاں سے لے کے اب تک ہمیں دعائیں دیتی رہی. وہ ساری زندگی میرے پاس ہی رہی ہے. ہم 4 بھائی ہیں ماشاءاللہ, لیکن سارے اب علیحدہ ہو گئے ہیں. پہلے اکٹھے ہی تھے فیملی ایک, جب شادیاں ہو جاتی پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو میری والدہ مطلب دنیا سے جانے تک بھی مجھے دعائیں دیتی گئی ہے. واہ. تو انہوں نے میرا عروج بھی دیکھا ہے. بس سب کچھ, ہم تو سائیکل بھی نہیں لے سکتے تھے, اللہ تعالیٰ نے گاڑیوں سے نوازا, ہر چیز سے نوازا. فیوریٹ گاڑی کون سی ہے, اور اس وقت کون سی گاڑی آپ کے پاس ہے؟ جیڑی پٹرول گھٹ کھاندی وہ فیوریٹ. وہ فیوریٹ ہے.
اس وقت کون سی گاڑی میرے ساتھ میرے پاس ہے کیا سپورٹیج ہے. صحیح. ہاں جی. اور اتنی انکم ہے کہ ہر مہینے ایک کیا سپورٹیج نکلوا سکتے ہیں؟ نہیں ہے, نہیں. اچھا سلیم بھائی, ایک تو آپ کی وائف والی ٹریجڈی آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا, پھر ایک اور دفعہ بھی میں نے ایک انٹرویو میں دیکھا کہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا, اور آپ اس وقت بھی ڈرامہ کر رہے تھے, اور وہ تو شاید آپ ان کی وفات پہ بھی نہیں آ سکے, بعد میں آپ کو پتا چلا. وہ کیا ماجرا تھا؟ نہیں آ سکا اس وقت. میں ایک جنگ کے پاس ہے شور کوٹ, جی جی کینٹ, جی, اس کے اندر ہم ڈرامہ کرتے تھے. اب تو کینٹ کے اندر بڑی سختی ہے, اس وقت کینٹ میں سب لوگ جاتے آتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو وہاں پہ ہم ڈرامہ کر رہے تھے, تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا بھی وہ کہاں ڈرامہ کر رہا ہے. اچھا. کیونکہ ہم 7 دن ڈرامہ کرتے تھے, 7 دن کے بعد اگلے شہر چلے جاتے, 7 دن پھر اگلے شہر. ٹھیک ہے. تو جب میں گھر گیا تقریباً 1 مہینے بعد, تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ وہ میری فروہ تھا اس کا نام, میری بیٹی. میں کہا وہ کدھر ہے؟ وہ سارے رون لگ پائے. میں کیا ہوا؟ کہتے بس تین لب کے مر گئے ہیں. تو وہ تھے فوت ہو گئی, اسی دفنا بھی دیتا ہے انہوں نے. وہ پھر ایک زندگی نو بڑا جھٹکا لگا. ظاہر ہے بیٹیاں رحمت ہوندیاں نے. میں کہ یہ فرسٹ وائف سے آپ کی بیٹی تھی یا سیکنڈ؟ فرسٹ وائف سے آپ کی. تو پھر اس کی قبر پہ گئے, تو ظاہر ہے جو اللہ کا حکم تھا ماننا پڑا. تو پھر اسٹرگل شروع کر دی. اسٹرگل ہی ہے, آج بھی اسٹرگل ہی ہے, کرتے رہے ہم کام. آپ آخر اس مقام تک پہنچے ہیں تو اس میں بہت سی مشکلات آپ نے دیکھی ہوں گی, تو کیسے اس سفر کو, مطلب آپ یہاں تک آخر ایک کامیاب آرٹسٹ بننے کے لیے آپ کن کن مراحل سے گزرے ہیں؟ نہیں, بہت زیادہ مشکلیں. پہلے نا جب ہم نئے اس فیلڈ میں آئے نا, اس وقت پیسوں کا جنون نہیں ہوتا تھا, جنون کام کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. کہ ہمیں لوگ پہچانیں, لوگ ہمیں کلیپ کریں, اچھی بات پہ ہمیں اپریشیٹ کریں. تو اس وقت یہ جنون تھا, پیسوں کا نہیں تھا. پیسے ملتے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. تقریباً 3000 روپیہ ڈرامے کا مل گیا. کتنے دن کا ڈرامہ ہوتا تھا؟ 7 دن کا. 7 دن کا 3300 ملتا تھا. وہ بھی اس کو ملتا تھا جو اچھا کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو جو اچھا کام, مطلب A B C کیٹیگری کے آرٹسٹ ہوتے ہیں ہمارے, اس کو تو 1500 ملتا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم نے مطلب فوٹا باس, بیاڑی, لڈن, ہرون آباد, پھر باول نگر, بہاول پور, مطلب کوئی ایسا شہر نہیں جہاں میں نے ڈرامہ نہیں کیا. تو ادھر پھر ہم جدھر جاتے تھے, کبھی کبھی تو اچھے ہوٹل بھی مل جاتے تھے. وہ اچھے نہیں, مطلب کہ ایک عام شہر کے جیسے ہوٹل ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا, رہائش ہوتی نہیں تھی. جس سٹیج پہ ہم ڈرامہ کرتے تھے, جب ختم ہوتا تھا لوگ گھروں کو چلے, وہیں ہم کھانا کھاتے تھے اور اسی سٹیج پہ سو جاتے تھے. 7 دن ایسے بھی گزارے ہم نے. اچھا سلیم بھائی, ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی آرٹسٹ جو ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ ایک اچھا نام ہوتا ہے, ایک اچھا مقام ہوتا ہے, اچھے پیسے کما رہا ہوتا ہے, جیسے بھی طارق ٹیڈی صاحب گزرے, اس سے پہلے مستانہ صاحب وغیرہ. تو آگے ان کی اولاد کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح سے خوشحال لائف نہیں ہوتی, یا بالکل ایک اندھیرا چھا جاتا ہے. ابھی طارق ٹیڈی صاحب کے بعد بھی ہم سوشل میڈیا پہ ان کی اولاد کو دیکھ رہے تھے اور ان کی بیگم کو دیکھ رہے تھے. تو اس میں کس حد تک ریالٹی ہے, یا یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں, طارق ٹیڈی کا ایک ہی بیٹا ہے. ویسے 2 بیٹیاں بھی تھیں جو بعد میں اس نے شادی کی. پہلی بیٹی سے ایک بیٹا تھا, تو ان کی وائف کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. تو اس کا جو بیٹا ہے سونم, اس کو سرکاری نوکری مل گئی ہے, گورنمنٹ نے دی ہے. ٹھیک ہے. وہ ابھی گورنر ہاؤس میں کام کر رہا ہے ان کے ساتھ. زبردست. اصل میں جب بندہ ہٹ ہوتا ہے نا, کلک کرتا ہے, تو جو غریب گھرانے سے ہوتا ہے نا, تو سارے لوگ اس کو دکھ سناتے ہیں آ کے نا, سب کچھ کہ بھائی یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس. اور فنکار بڑا رحم دل ہوتا ہے, وہ دیتا رہتا ہے, سب کو دان کرتا ہے. تو جب وہ سوچتا ہے نا کہ یار میرے کو تو رہا ہی کچھ نہیں ہے, سارا میں انجی بن دیتا. لیکن پھر وہ جدو مردا ہے پھر وہ کچھ نہیں ہوتا. پھر لوگ پھر ٹی وی تے آ کے بھی کہتے ہیں ساڑھے آرٹسٹ کہ گورنمنٹ کو چاہیے ہماری مدد کریں. تو اب ان سے جو نئی ہمارے جو فنکار ہیں آج کے, انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. انہوں نے ماشاءاللہ اپنی پراپرٹیاں, اپنی جائیداد بنائی ہے, اپنے بچوں کو مطلب ایجوکیشن بہت اچھی دلائی ہے. ہمارے ناصر بھائی ہیں, ان کے دونوں بیٹے آسٹریلیا پڑھ رہے ہیں. نسیم وکی بھائی, ان کا بیٹا ماشاءاللہ لنڈن میں پڑھ رہا ہے. تو سہیل صاحب کے بیٹے ماشاءاللہ سارے ہی, ایک ایکٹر ہے, باقی سارے ہی پڑھے لکھے ہیں. تو ان سے بہت کچھ سیکھا ان لوگوں نے, ہم نے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے نئے فنکار ہیں نا,
वो ऐसा नहीं आपको नज़र आएगा। ਤਾਰਿਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ ਤਾਰਿਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਾਂ बैक स्टेज? तारक टैडी समझे कि मेरी फैमिली मेम्बर था, मैं उनके घर में भी बहुत रहा हूँ, वो मेरे घर में बहुत रहा है स्ट्रगल दौर में। तो वो शुरू से ही बड़ा विट्टी था, बड़ा तेज़ था, तो मेरी उनके साथ बहुत दोस्ती थी, तो वो शरारती भी बहुत था। एक बार हम मुल्तान में ड्रामा कर रहे थे, तो होटल में ठहरे हुए थे, तो सुबह सुबह 8 बजे 9 बजे सबको उठा दिया, कहता उठो यार, फिर तुसी कहंदे जी चंगा खाना नहीं मिलता सानू, ਇਹ ਖਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਟਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਮਾਰਾ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। वो ऐसी शरारतें करता था। तो जैसे थिएटर पे आ गया, ਵੱਡਾ ਕੂਲਰ ਭਰਿਆ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਬ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਯਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਬ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਾਰਾਂ ਵੀ, ਸਟਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੇ ਅੰਬ ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਜ। वो बड़ा शरारती सीगा, लेकिन पैसा उसने बहुत कमाया है, बहुत पैसा कमाया। हम जितने भी आर्टिस्ट हैं ना बैच के, सबसे पहले वही हिट हुआ, बल्कि सुपर हिट हुआ है। मस्ताना साहब और उसकी जोड़ी बहुत जी, उन्होंने ड्रामे किए हर शहर में। इस वक्त नासिर चिन्योटी साहब, इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विकी और अकरम दास साहब ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਮੇਟ ਨੇ, ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਓਵਰਆਲ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੋਣ? नहीं माशाल्लाह नासिर चिन्योटी साहब बड़ी अच्छी फीस लेंदे ने, ठाकर साहब भी बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ। ਜ਼ਫਰੀ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 3500 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कॉमेडी की तरफ आया। पहले ये कॉमेडी नहीं करता था, ये हीरो था। अच्छा। बड़ा खूबसूरत था, इसके अपने बाल बड़े खूबसूरत थे। फिर इसने मिस्टर बीन को कॉपी करना शुरू किया स्टेज पे ना, ठीक है। तो वहाँ से फिर ये क्लिक कर गया, वो जो उनकी हरकतें हैं, ये पहले ये कॉमेडी करता ही नहीं था, सही, ये हीरो था, हम हीरोशिप में इसको लिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने उसको पे कर्म कर दिया, इस वक्त माशाल्लाह बेहतरीन स्टार है पाकिस्तान का। ਸਲੀਮ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ? बस मैं यही कहूँगा कि हर बंदे का दिल करता है कि मैं अपने मुल्क का स्टार बनूँ, अच्छा काम करूँ। तो अच्छा काम वही करता है, मतलब जिसकी अच्छी सोच होती है। शॉर्टकट रास्ता ना ढूंढें, अपनी बारी का इंतज़ार करें और अल्लाह ताला पे तवक्कल रखें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।